دوستو دا بک آف اینوک میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں فرشتوں کا اور انسانی عورتوں کا آپس میں جنسی تعلق قائم ہوا تھا، اور اس جنسی تعلق کے قائم ہونے کی وجہ سے انسانی جائنٹس پیدا ہوئے تھے جن کو دا بک آف اینوک میں نیفیلیمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے پہلے ان کے والد صاحب کے دور میں 200 سے زائد فرشتے زمین پر آئے تھے، جو کہ زمین پر آئے اور انسانی عورتوں کے عاشق ہو گئے۔ انہوں نے آ کر انسانی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے نیفیلینز کی پیدائش ہوئی، اور پھر نیفیلینز نے بہت سے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا اور ان کے جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمینیں تباہ کرنی شروع کر دیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے درمیان بہت ہی خون ریز جنگیں شروع ہو گئیں۔ پھر ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے دوسرے فرشتوں کو زمین پر بھیجا اور انہوں نے آ کر نیفیلینز کا خاتمہ کیا۔ لیکن اس چیز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ فرشتوں اور عورتوں کے درمیان کوئی جنسی تعلق بن سکتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی جنس نہیں ہوتی، نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو ابلیس کو ایک جن مانا جاتا ہے، جبکہ دوسرے مذاہب میں ابلیس کو ایک فرشتہ مانا جاتا ہے۔ تو دوستو دا بک آف اینوک میں جن کو اینجلز کہا گیا ہے وہ در حقیقت شیاطین اور جنات تھے، اور شیاطین کے اندر مرد اور عورت جیسا کانسیپٹ ضرور موجود ہے، اور وہی شیاطین ہی ہیں جو عورتوں کے ساتھ اس طرح کی صحبت یا تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے جائنٹس اور واچرز وغیرہ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے آ کر دنیا میں ادم مچا دیا تھا، اور جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد ان کا خاتمہ ہوا تھا۔